صرف میرا اور وہ بھی رابرٹ میکل کے نام سے۔ لیکن پولیس والوں نے نہ تو باقی لوگوں کے پاسپورٹ دیکھنے چاہے اور نہ ہی ہمارا اسلحہ اور بغیر نمبر کے جیپوں کی طرف کچھ دھیان دیا۔ وہ تو ہم سے کچھ ایٹنا چاہتے تھے۔ مترجم کے کہنے پر میں نے انہیں $100 کا ایک نوٹ دیا۔ انہوں نے اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور ہنستے ہوئے نوٹ ہمیں لوٹا کر مترجم کو کہا کہ ایسے ڈالر تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس ہیں جن سے ہمارے بچے کھیلتے ہیں۔ میرے اور مترجم کے لاکھ یقین دلانے کے باوجود مطمئن نہیں ہوا اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک برٹش پادری جو قریب ہی ایک چرچ میں رہتا ہے، اگر وہ کہہ دے یہ نوٹ اصلی ہے تو وہ یہ نوٹ لے لیں گے اور ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ میں اور مترجم ان پولیس والوں کے ہمراہ پادری کے پاس گئے۔ چرچ سے ملحقہ پادری کی چھوٹی سی رہائش گاہ تھی۔ ہمارے 3-4 بار دستک دینے پر وہ باہر آ گیا۔ لگ بھگ 40 برس کی عمر کا یہ پادری ہم دو اجنبیوں کو رات کے وقت پولیس کے ہمراہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے استفسار پر میں نے نپتلی انگریزی میں کہا کہ ہم مسافر ہیں، 1-2 روز پئی میں ٹھہرنے کے بعد آگے کی راہ لیں گے۔ میں ان پولیس والوں کو ہمیں بلا وجہ تنگ نہ کرنے کے عوض $100 دے رہا ہوں، لیکن یہ نوٹ جعلی سمجھ رہے ہیں اور ہم آپ کے پاس نوٹ کے اصل ہونے کی تصدیق کے لیے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نوٹ اس کے آگے کر دیا۔ ہماری یہ گفتگو دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ نوٹ لے کر پادری نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور ہمیں اندر آنے کی دعوت دی اور اپنے مختصر سے ڈرائنگ روم میں ہمیں بٹھا کر مجھ سے کچھ کہنے لگے۔ یہ نوٹ اصلی ہے، لیکن میری تصدیق کے بغیر پولیس والے اسے نہیں لیں گے اور میں بھی اپنی مالی ضروریات کی وجہ سے یوں ہی تصدیق نہیں کروں گا اور میری تصدیق کرنے کا معاوضہ $100 ہوگا۔ میرا جی تو چاہے اس پادری کی ایسی پٹائی کروں جسے اس کی آئندہ نسلیں بھی بھول نہ سکیں، لیکن ہم برما میں بغیر کسی بڑی وجہ کے کسی قسم کا تصادم مول نہیں لینا چاہتے تھے، اسی لیے مجبوراً اس کی بلیک میلنگ کو ماننا پڑا۔ میں نے اس بات میں سارے لایا تو پادری نے پولیس والوں کو اپنی زبان میں کچھ کہا۔ انہوں نے سارے لا کر ہاں کیا تو پادری نوٹ لے کر اندرونی کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر میں ہی برمی کرنسی کا ایک بنڈل لے کر پولیس والوں کو دے دیا۔ یہ 40,000 کیا تھے؟ پولیس والوں نے جھک کر پادری سے اور ہم سے مصافحہ کیا اور چلے گئے۔ میں نے جیب سے $100 کا ایک اور نوٹ نکال سے دیا۔ نوٹ لے کر وہ کہنے لگا، اس ناگوار کام کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن مجھے چرچ کا اور اپنے خرچ بہر طور پر پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ سوائے رنگون کے آپ امریکی ڈالر اور پاؤنڈ وغیرہ کہیں بھی تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو 400 کیات فی ڈالر دے سکتا ہوں۔ اگر ضرورت ہو تو کل دوپہر 1 بجے میرے پاس آ جائیں، لیکن ابھی مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ آپ نے کتنے ڈالر تبدیل کروانے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ ہمیں برما کراس کرتے ہوئے اور پھر واپسی کے سفر میں بھی برمی کرنسی کی ضرورت پڑے گی، اسے کہا کہ $2,000 کی برمی کرنسی چاہیے۔ نو پرابلم۔ اس نے مجھے اگلے روز آنے کا کہا اور ہمیں رخصت کر دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ قافلے کے 6 بندوں کو ہلاک کرنے سے اگر ایک طرف میرے باقی ہمراہ ہی مجھ سے خوف زدہ ہو گئے تھے اور میرے احکام کو بے چوں چراں بجا لاتے تھے، دوسری طرف ان کے اور میرے درمیان ایک غیر محسوس سی خلج بھی حائل تھی۔ حالات ایسے تھے کہ صرف رعب اور دبدبے سے کام نہیں چل سکتا تھا، مجھے اب شیر کی دلیری کے ساتھ ساتھ لومڑی کی چالاکی سے بھی کام لینا تھا۔ میں نے اس کا آغاز مترجم سے کیا اور اسے کہا کہ تمہاری خوبیوں اور وفاداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں ابھی سے اپنا نمبر 2 مقرر کرتا ہوں۔ تم اس بات کا اعلان باقی بھائیوں کو بھی کر دو اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ اپنی مہم کامیابی سے سر کر لینے کے عوض میں ہر ایک کو $1,500 دوں گا۔ میرا ماضی کا تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ جب اپنے کسی جونیئر کو اس کی تعریف کر کے اپنا نائب بنایا جائے تو وہ دل و جان سے اپنے سینئر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مترجم ہونے کے باعث وہ پہلے ہی باقی قافلے والوں کے ساتھ میرے رابطے اور احکامات دینے کا ذریعہ تھا۔ اب نمبر 2 کی حیثیت سے اسے اپنی مرضی سے چھوٹے موٹے کام کرنے کی میں نے اجازت دے رکھی تھی۔ اگلی صبح وہ مجھے بتائے بغیر چاروں جیپوں کی صفائی اور ضروری مرمت کے لیے ورکشاپ لے گیا۔ دوپہر 1 بجے میں پادری کے پاس گیا، $2,000 دے کر 8 لاکھ کیات لے آیا۔ میں نے نمبر 2 کو سب تھیوں کے سامنے 3 لاکھ کیات دی اور کہا کہ جیپوں کی مرمت کا خرچ دینے کے علاوہ سب جیپوں اور خالی ڈرموں میں پٹرول بھرنے والوں اور 1 لاکھ کیات ہمراہیوں میں برابر تقسیم کر کے اپنے پاس رکھے اور آئندہ سفر کے دوران کوئی چیز لینا مناسب سمجھے تو خرید لے۔ میں نے اسے مزید 1 لاکھ کیات ڈاکٹر کے پاس اپنے زخمی ساتھی کے قیام و علاج کے لیے دیے۔ یہاں میں قارئین کو بتاتا چلوں کہ اگرچہ برمی کرنسی کی بین الاقوامی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن برما کے اندر اشیاء ضرورت
اس قدر سستی تھی کہ 1,00,000 کیات رکھنے والا خاصاً امیر سمجھا جاتا تھا۔ میں نے مترجم کو یہ بھی کہا کہ وہ زخمی ساتھی کے علاج کے لیے 1,00,000 کیات دینے کے بعد بھی صاحب کو بتا دے تاکہ ان کو یہ بھی احساس ہو جائے کہ میں صرف حکم دینے اور اس کے بجا آوری نہیں چاہتا بلکہ اپنے ہمراہیوں کے ہر طرح سے خیال بھی رکھتا ہوں۔ وہ شام سارے تھئی گھومنے پھرنے اور پینے کے لیے نمبر 2 کی اجازت سے شہر میں چلے گئے۔ نمبر 2 بھی مجھ سے اجازت لے کر ان کے ساتھ ہی چلا گیا اور ہوٹل میں کمرے میں لیٹا اس مہم کے دوران ماضی میں پیش آنے والے واقعات اور آئندہ سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلات کا احاطہ کرنے لگا۔ میں نے چیانگ رائی سے چلتے وقت دہلی میں کینسر سے ٹیلی فون پر بات کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ 10 دن کے اندر اپنے ساتھیوں سمیت کالادان پہنچ جائے اور کسی ہوٹل میں ٹھہرے۔ میں بھی اس وقت تک کالادان پہنچ جاؤں گا۔ ہم میں سے جو بھی پہلے پہنچے گا وہ دوسرے کا انتظار کریں گے۔ میں بامر مجبوری تھیوں کے ہمراہ جا رہا تھا لیکن اصل مہم کے دوران میں صرف اپنے آزمودہ ساتھیوں پر ہی اعتبار کر سکتا تھا۔ واپسی پر میرے ہمراہ راجا تری دیو کی بیوی اور لڑکے کے علاوہ جواہرات کا بیش باغ خزانہ بھی ہونا تھا۔ اس وجہ سے میری ذمہ داری بہت بڑھ جانی تھی۔ انہی حالات میں کھویا ہوا میں نہ جانے کب سو گیا اور صبح اس وقت جاگا جب دروازے پر زوردار دستک جا رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو نمبر 2 کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات کے نشے کی حالت میں تھیوں کے ایک شراب خانے میں چند برمیوں سے تو تکرار ہو گئی تھی۔ وہیں پولیس والے بھی موجود تھے۔ جھگڑا ہاتھا پائی تک تو نہیں بڑھا لیکن پولیس والوں نے 2 تھیوں کو پکڑ لیا اور اب انہیں لے کر مجھے ملنے آئے ہیں۔ میں جلدی تیار ہو کر نیچے آیا تو پولیس والوں نے ہوٹل کے مالک کے ذریعے جو تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا مجھے بتایا کہ جھگڑا کرنے کی وجہ ان کو پکڑا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑنے کے لیے سامنے یعنی $100۔ میں خواہ مخواہ کا جھگڑا اور بات کو بڑھانا نہیں چاہتا اس لیے خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں 40,000 کیات لے کر پولیس والوں کو دے دیے۔ اب یہاں مزید ٹھہرنے کا مطلب تھا کہ ہر روز پولیس والوں کو رشوت دی جائے اور نہ جانے کب وہ زیادہ رقم کا مطالبہ کر بیٹھیں۔ میں نے نمبر 2 سے کہا اب سے ٹھیک 2 گھنٹے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ صاحب نے جلدی رخت سفر باندھا اور ہم 9 بجے آئندہ اپنی منزل یعنی ٹوانگا پاس کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اگر آپ برما کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ برما کو کراس کرنے میں نے جو راستہ چنا تھا وہ سیدھا نہیں بلکہ بل کھاتا ہوا اور بڑے شہروں سے دور نسبتاً کم آباد علاقوں سے گزرتا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ